امور کے حوالے سے تفصیلات عوام کے سامنے رکھ رہے تھے. وہیں پر بھارت کی طرف سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی جتنی بار خلاف ورزی کی گئی اس کی تفصیلات بھی انہوں نے عوام کے سامنے رکھی اور یہ بتایا کہ گزشتہ 3 سال کے دوران LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی جانب سے سیز فائر کی 945 خلاف ورزیاں ہوئیں جبکہ صرف گزشتہ 4 مہینوں کے اندر 314 خلاف ورزیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں 46 پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. بھارت کے رویے کی اگر بات کریں یا جس روش پر وہ ہمیشہ سے گامزن رہا ہے تو وہ روش آج بھی برقرار ہے. آج بھی لائن آف کنٹرول پر اسی طریقے سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. آج بھی پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اری اٹیک کے بعد گزشتہ برس ہم نے دیکھا کہ جو ایک انتہائی غیر مناسب رویہ بھارت کی طرف سے دیکھنے کو ملا اور بھارت میں موجود انتہا پسندوں نے جو سلوک پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کیا اور جس طریقے سے انڈین موشن پکچرز پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے پاکستان کے جو اداکار ہیں ٹیکنیشنز ہیں جتنے بھی لوگ وہاں کام کرنے والے ہیں ان کو دھمکیاں بھی دیں ان کو بین بھی کیا. اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بھارت کے اندر جب بھی کوئی سانحہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو بغیر کسی ثبوت کے بغیر شواہد کے انگلیاں جو ہیں وہ پاکستان کی جانب اٹھائی جاتی ہیں. ابھی حافظ سعید کی نظر بندی کے معاملے پر اگر بات کریں تو اس پہ بھی ہمیں کل DGI-SPR نے بتایا کہ یہ پاکستان کا ایک پالیسی ڈیسیژن ہے. اب اس پالیسی ڈیسیژن کو لے کر بھی بھارت سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور ان کے اہم عہدیدار جیسے کہ ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں بیان جو کہ ان کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ہیں بھارت کے وکاس سوربھ ان کی طرف سے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس قسم کی ایکسرسائزز تو پاکستان پاسٹ میں ماضی میں بھی کرتا رہا ہے اور پاکستان کی سنسیریٹی پر شک کر رہے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ جی ایک صرف اور صرف کریڈیبل کریک ڈاؤن جو ہے ممبئی ٹیررسٹ اٹیکس کے ماسٹر مائنڈز پر یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز پر جو کہ کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالوڈ ہیں تو ہی ہم یہ مانیں گے یہی جانیں گے کہ جی یہ واقعی پاکستان کی طرف سے اس کی سنسیریٹی کا ثبوت ہے. اور اس پر بڑا اچھا جواب پاکستان کی وزارت داخلہ نے بھی دیا ہے کہ پاکستان کو یا پاکستان کی حکومت کو اپنے اقدامات کے لیے بھارت کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہی معاملہ جو ہے ایک اور جانب بھی لے کر جائیں گے آج پروگرام میں. جو بھارتی فلمیں ہیں ہم نے دیکھا کہ جب حالات خراب ہوئے اری اٹیک کے بعد پھر سرجیکل سٹرائکس کا جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کی طرف سے کیا گیا ہمارے اداکاروں کے ساتھ وہاں پر جو سلوک ہوا تو یہاں پر سینما مالکان نے بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی عائد کر دی تھی. اور ابھی یہ جو نوٹیفیکیشن حکومت پاکستان کی طرف سے آیا ہے اس میں کچھ رولز جو ہیں وہ ڈسکرائب کیے گئے ہیں وہ بتائے گئے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو امپورٹر ہے جو بھی مووی یہاں پر منگوانا چاہتے ہیں اینی انٹرنیشنل مووی انکلوڈنگ انڈین فلمز تو اس کو انفارمیشن منسٹری سے پہلے اجازت کی ضرورت ہے. وہاں پر وہ اپنی ریکویسٹ سبمٹ کریں گے اور اس کے بعد منسٹری آف انفارمیشن سے وہ منسٹری آف کامرس میں چلا جائے گا اور NOC اگر ایشو ہوتا ہے وہاں سے اپروول آتا ہے تو ہی یہ پروسیس جو ہے وہ آگے چلے گا. اور جو بھی مووی ہوگی وہ سینسر بورڈز جتنے بھی ریلیونٹ سینسر بورڈز ہیں وہاں سے اپروول لینے کے بعد ہی چلا پائیں گے سینما ہاؤسز میں چل پائے گی ان کی نمائش جو ہے وہ ہو پائے گی. تو آج ذرا اس فیصلے کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں آخر کیا بدل گیا ہے. بھارت آج بھی اسی روش پر قائم ہے. کل ہم نے جو ہے وہ بین کر دیا تھا آج وہ بین ہم لفٹ کر رہے ہیں. یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے ان فیصلوں کے حوالے سے. تعارف کروا دوں پہلے زریز لاشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں چیئرمین آل پارٹیز سینما ایسوسی ایشن. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ڈیفنس اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید. ندیم مانوی والا صاحب سینما اونر ہیں فلم ڈسٹریبیوٹر ہیں لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. And we are also joined by two of the most finest artists in Pakistan, فخر عالم and ماریا واسطی. آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. پہلے میں ندیم مانوی والا صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی ذرا اس فیصلے کے حوالے سے اور پھر جو حکومت پاکستان کی طرف سے منسٹر آف انفارمیشن کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے اس پر بتائیے گا کہ جو ابھی رولز سیٹ کیے گئے ہیں اس کے اندر کیا پہلے بھی ایسا ہی معاملہ تھا یا اس سے ہٹ کے چیزیں جو تھیں وہ سینما مالکانز یا ڈسٹریبیوٹرز یا جو بھی فلم امپورٹ کرانے والے ہیں وہ کرتے تھے؟ السلام علیکم سعدیہ. اس کا ریلیونس جو ہے وہ جو پہلے ہو رہا تھا اس کے اندر بھی دونوں NOCs تھے کہ پہلے آپ کو منسٹری آف انفارمیشن سے ایک NOC لینی پڑتی تھی اور پھر اس کے بعد منسٹری آف انفارمیشن وہ فارورڈ کرتی تھی منسٹری آف کامرس کو اور وہاں سے ایک NOC ملتی تھی اور اس کے بعد آپ انڈین آرٹسٹ جن فلموں کے اندر تھے وہ فلم آپ امپورٹ کر پاتے تھے. بٹ یہ اگست کے اندر 2016 کے اندر ایک سپریم کورٹ کی ایک رولنگ آئی تھی
جس کے اندر جہاں جہاں فیڈرل گورنمنٹ لکھا ہوا تھا اور پروہیبٹڈ آئٹمس کے لیے وہ ایک رولنگ آ گئی کہ دیٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود دا کیبنٹ اور یہ سیکرٹریز کے لیول پہ کام نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے یہ جو اب دوبارہ کمیٹی بن کے اور اس کا ایک لائحہ عمل دوبارہ طے ہوا ہے وہ اس ریزن کی وجہ سے ہوا ہے اس کا، کیونکہ این او سی پہلے بھی لی جا رہی تھی، این او سی آج بھی لی جائے گی، دونوں میں کوئی ہمارے لیے کوئی ڈفرنس نہیں ہے، بٹ انٹرنل ورکنگ گورنمنٹ کی جو ہے اس میں کچھ ڈفرنسز آئے ہیں بیکاز آف دیٹ رولنگ۔ اوکے اچھا، ایک اور چیز میں سمجھنا چاہوں گی زوریز لاشاری صاحب کہ یہ جو بین تھا، جو انڈین موویز کو یہاں پر نمائش پر پابندی لگائی گئی، یہ سنیما مالکان کا اپنا فیصلہ تھا۔ میں نے اس وقت بھی اس پر شو کیا تھا اور ندیم مانڈوی والا صاحب بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، اور یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ رویہ رکھا جا رہا ہے تو جواباً ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ ابھی کیا حالات بہتر ہو گئے؟ کیا سوچ کر یہ فیصلہ جو ہے اب اس کو ریورس کیا جا رہا ہے، یہ بین جو ہے اب وہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اس پر حکومت پاکستان کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ سینما مالکان کا فیصلہ تھا، ایک انہوں نے کیا، پھر سوچا نہیں جی واپس لینا ہے، وہ کر لیا۔ جی یہ جو سالیڈیرٹی سینما اونرز نے شو کی، اور یہ ویسے ایک واحد انڈسٹری ہے جنہوں نے یہ سالیڈیرٹی اس پیریڈ میں شو کی، وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھی۔ اوریجنلی جو سینما مالکان نے یہ بین بھی لگایا تھا اپنے آپ پہ خود گورنمنٹ نے بالکل نہیں لگایا تھا، they were still open on that، وہ 2 ویکس کے لیے تھا، بٹ دین اٹ واز ایکسٹینڈیڈ۔ اس میں بیسکلی ہم ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے انڈیا والوں کو کہ بھائی یہ جو ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہیں چلے گا، وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ، اور وہ ایک چیز رجسٹر کرانی تھی جو کہ ہم نے بڑی اسٹرانگلی رجسٹر کرائی۔ اور اب انڈیا میں بھی جو فلمیں بن رہی ہیں یا ان میں بھی چینجز آ رہے ہیں، ان کا بھی سٹانس ٹورڈز پاکستان ڈیفرنٹ ہے، اور وہ جو کچھ ڈائلاگز یا کوئی ایسی چیزیں جو کہ ہمارے خلاف وہ بول لیتے تھے یا کر لیتے تھے، اس میں بھی خاصا چینج آ چکا ہے۔ سو وہ کنوے ہوا اور اس میں ٹائم لگا، جیسے ابھی ندیم بھائی نے کہا کہ بھئی اس میں ٹائم دوبارہ اس لیے لگ گیا کہ بیکاز گورنمنٹ نے بیکاز آف دیٹ رولنگ کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کو ریزالو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے تو فرینکلی فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہیلپ کیا ہے۔ دے انڈرسٹینڈ کہ سینما انڈسٹری، فلم انڈسٹری، اگر یہ سینما واپس ریوائیو نہ ہوئے تو لوکل پروڈکشن بھی بالکل بند ہو جائے گی اور یہ سینما بھی بند ہو جائیں گے، اور یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے اور جو یہ نوکریاں ہیں، ان امپلائمنٹ ہے، یہ بالکل اور بڑھ جائے گی، اور جو بلینز آف روپیز کی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یہ سب ختم ہو جائے گی۔ یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اپنی انڈسٹری میں یا اکانومی کے ریوائیول کے لیے اقدامات بہت ضروری ہیں، میں اس پہ بھی بات کروں گی۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں انڈیا سے فخر سے اور بریگیڈیئر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ لاشاری صاحب نے جس ایکسٹریمسٹ ایٹیٹیوڈ کا ذکر کیا ہے بھارت کے اندر جو فیس کرتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً ہمارے آرٹسٹ، کیا اب وہ نہیں دیکھنے کو مل رہا؟ ابھی رئیس مووی پر ماہرہ خان اس میں کام کر رہی ہیں شاہ رخ خان کے ساتھ اس مووی کے اندر، اور اس کے حوالے سے بھی انہیں کافی زیادہ کرٹیسزم کا اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پروگرام میں بتاتے چلیں کہ جو بھارت کی ہر دھرمی ہے یا اس کی نفرت کا اظہار ایک اور انداز میں بھی وہ کر رہا ہے کہ اس بار جو سارک کے سیکریٹری جنرل جس عہدے پر فائز ہونے کی باری اس بار ایک پاکستانی ڈپلومیٹ کی ہے، امجد حسین سیال صاحب، جو کہ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں اور انہیں نامینیٹ کیا گیا ہے اس پوزیشن کے لیے 13ویں سیکریٹری جنرل آف سارک کے لیے، اور بھارت اس میں بھی اب روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، پروسیجرل گراؤنڈز پر جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ سارک کی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوگا کہ سیکریٹری جنرل کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کو لے کر اس قسم کا سٹینڈ آف جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ فخر، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف تو بھارت کے ساتھ یہ ایشوز ہیں، اب یہ سارک والا سیکریٹری جنرل کے معاملے پر، پھر حافظ سعید کے حوالے سے جو بیانات آ رہے ہیں، جو ایل او سی پر فائرنگ ہے اس کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ جو بھارتی فلموں کی نمائش کا معاملہ ہے، اس بین کو لفٹ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں کیا انٹر لنکڈ ہیں یا یہ موویز والی چیزوں کو اس سے الگ کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ تھینک یو سعدیہ۔ میری نظر میں بھارت کا رویہ اور ان کی حرکتیں ایک الگ موضوع ہے،
پاکستان کی اپنی فلم انڈسٹری، سینما اور ایگزیبیشن انڈسٹری ایک الگ چیز ہے. اگر ہم نے ان کو انٹر ریلیٹ کرنا ہے، اگر ہم نے پاکستان کے اور بھارت کے تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر ہونے والی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، تو پھر اس طرح تو بہت بڑی ایک لسٹ ہے ٹریڈ آف آئٹمز کی جو ہوتی ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں، بند کر دیں. بدقسمتی سے بھی یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو باکس آفس کے ریزلٹس ہیں، یہ سارے سینما کے مالکان جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ بجرنگی بھائی جان نے پاکستان میں کتنے کروڑوں کا بزنس کیا، دھوم 3 نے کتنے کروڑوں کا بزنس کیا، باڈی گارڈ نے کتنے کروڑوں کا کیا. وہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے ان فلموں کا جا کے ٹکٹ لے کر ان کو دیکھتی ہیں. ان کو زبردستی تو نہیں دکھائی جاتی نا یہ فلمیں، خود دیکھتی ہے نا. کون؟ آپ فورس کرتی ہیں، میں فورس کرتا ہوں کہ نہیں آپ نے نہیں دیکھنی ہے فلم دیکھنے، یا آپ جائیں یہ فلم دیکھنے کے لیے ضروری ہے. باکس آفس پہ ٹکٹ جب وہ خریدتے ہیں تو اپنی مرضی سے خریدتے ہیں نا. تو